روایت میں آتا ہے کہ حضرت حاجرہ صفا پر گئی، وہاں پانی نہ ملا، مروہ پہ آئی، پھر یہاں پانی نہ ملا، وہاں گئی، یہاں گئی، وہاں گئی، یعنی 7 مرتبہ حضرت الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا جد الحسن والحسين وعلى آله وذرياته وأهل بيته الذين فازوا في الدارين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے پیارے نمازیوں، مقتدیوں، آئیے ہم اور آپ دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، ہم گناہ گاروں کو بخشوانے والے مولا، بے سہاروں کے ماوا و ملجا، یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود شریف کا تحفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، کئی جمعے سے مسلسل سیدنا سرکار ابراہیم علی نبینا اور نمرود مردود ابلیس کا واقعہ چل رہا تھا. تو بات چل رہی تھی کہ سیدنا سرکار ابراہیم علی نبینا کو نار نمرود میں ڈالا گیا تو اللہ نے حکم فرما دیا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر اور سلامتی والی آگ ہو جا. تو آگ اللہ کا حکم پاتے ہی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور ابراہیم علی نبینا کے لیے سلامتی والی ہو جاتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس واقعہ کو نمرود کی بیٹی رغفہ نے دیکھا کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علی نبینا سلامتی کے ساتھ آگ میں موجود ہے اور آگ گل گلزار ہو چکی ہے، تو وہ حضرت ابراہیم علی نبینا پر ایمان لے آتی ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے. جب نمرود کو اس کا علم ہوا کہ میری بیٹی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی ہے، تو پہلے تو اسے نمرود نے ورغلایا، بہکانے کی کوشش کی، لیکن ایمان پختہ تھا. حضرت ابراہیم علی نبینا کا کلمہ پڑھ کر وہ مومنہ ہو چکی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ، اسے سزا بھی ملی، پھر بھی دین حق سے وہ پیچھے نہ ہٹی بلکہ مسلمان ہی رہی اور حضرت ابراہیم علی نبینا کا کلمہ پڑھتی ہی رہی. عزیزان ملت اسلامیہ، انشاءاللہ آنے والی 7 تاریخ کو سنیچر کے دن
عید الاضحیٰ کی نمازیں ادا کی جائیں گی، اور اس کا اعلان انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں کر دیا جائے گا کہ کتنے بجے سے کتنے بجے تک جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ ویسے اپنے لیٹر پیڈ پر میں لکھ کر مسجد کا جو گروپ چلتا ہے واٹس ایپ گروپ، اس پر بھی میں ڈال دوں گا، آپ لوگ ایکٹیو رہیے گا، دیکھیے گا، آپ کو اس کا علم ہو جائے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، نمرود مردود کے متعلق کتابوں میں آتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال تھی، 1000 سال، اور وہ نمرود مردود 300 سال تک بیمار ہی نہیں ہوا، نہ اسے بخار آیا، نہ سر میں درد، نہ سردی کھانسی، کچھ بھی نہیں آیا، اسے کوئی بیماری آئی نہیں، جس کی وجہ سے اس کا دماغ عرش پر چڑھ گیا اور اپنے آپ میں وہ غور و فکر کرنے لگا کہ میں 1000 سال کا ہو چکا ہوں اور 300 سال سے میں سلامت ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں ہوئی ہے، اگر میں عام انسان ہوتا تو مجھے بیماری ضرور آتی، اس کا مطلب میں خدا ہوں۔ اور اسی گھمنڈ میں اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں کو سجدہ کروایا، اپنے آپ کو خدا کہلوایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے تکبر میں اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تکبر کتنی بری چیز ہے۔ آج لوگ اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا باور کراتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ تکبر ہی ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان جہنمی ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم علیہ نبینا نمرود کے شہر بابل میں ہے، اب وہاں سے سیدنا سرکار ابراہیم علیہ نبینا سفر کا ارادہ کرتے ہیں اور ملک شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ ہوتی ہے، آپ سفر کا آغاز فرما چکے ہیں اور آپ ملک شام پہنچ چکے ہیں، اور ایک مقام جسے حران کہا جاتا ہے، اس مقام پر آپ ٹھہرتے ہیں، رکتے ہیں، کچھ دن وہاں قیام کرنے کے بعد پھر آپ وہاں سے سفر کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر وہاں سے آپ مصر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں مصر کا جو بادشاہ تھا بہت عیاش تھا، مکار تھا، ظالم تھا، جابر تھا، وہ بدبخت ایسا گندا تھا کہ اس کے شہر میں کوئی بھی نوجوان آتا، اگر کسی عورت کو لے کر آتا تو پہلے وہ آدمی کو پھر رکھا تھا کہ اگر کوئی بھی نوجوان میرے شہر میں آئے، اگر اس کی بیوی حسن و جمیل ہو تو پہلے میری بارگاہ میں لاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب سیدنا سرکار ابراہیم علیہ نبینا کا گزر مصر سے ہوتا ہے تو اس کے خفیہ نے جا کر وہاں کے بادشاہ کو بتایا کہ ایک نوجوان ہے جو بہت ہی حسن و جمیل خوبصورت ہے، اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت سارہ کے بارے میں سارا واقعہ جا کر بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو میرے پاس لاؤ، میرے دربار میں پیش کرو۔ اس کے غلاموں نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا اور حضرت سارہ کو بادشاہ کے پاس پیش کیا۔ بادشاہ نے جیسے دیکھا فریفتہ ہو گیا اور اس کو اپنے حجرے میں بلایا، اور جو خاص حجرہ ہوتا ہے اس میں بلایا، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا کو حکم دیا کہ تم یہیں باہر کھڑے رہو۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ کہہ لیں، وہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا کے اندر ایسی قوت ڈال دی کہ آپ کی آنکھ میں ایسی روشنی اللہ نے عطا کر دی کہ آپ جہاں بھی دیکھتے، دیواریں اور جتنے بھی مکانات سامنے آتے وہ سارے کے سارے شیشے کی طرح دکھائی دینے والا ساری دیواریں ہو جاتی ہے، یعنی جیسے آپ شیشہ سے آر پار دیکھتے ہیں اس طرح ان کے نزدیک دیوار ہو گئی، یعنی شیشہ کی طرح
وہ دیوار ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ نبی باہر سے تمام چیزوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ حضرت سارہ کو کہاں لے جا رہا ہے، حضرت سارہ کے ساتھ یہ ظالم بادشاہ کیا کرے گا۔ اپنے خاص حجرے میں اس بادشاہ نے حضرت سارہ کو لے گیا اور گندی نیت سے حضرت سارہ پر ہاتھ بڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں جو ہی حضرت سارہ کی طرف گندی نیت سے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو ناکام کر دیا، اس کے ہاتھ میں فالج مار دیا، ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیا، رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، حضرت سارہ سے معافی مانگنے لگا کہ آپ دعا کر دو کہ میرا ہاتھ صحیح ہو جائے، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرت سارہ نے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، دعا کی، اللہ اکبر، اس کا ہاتھ صحیح سلامت ہو گیا۔ لیکن شیطان پھر بھی پیچھا نہ چھوڑا، پھر بادشاہ کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ بہت حسین و جمیل ہے، اللہ اکبر۔ وہ بادشاہ پھر غلط نیت سے ہاتھ بڑھایا، پھر وہی پہلے والا عذاب نازل ہوا، ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیا، پھر رونے لگا، گڑ گڑانے لگا اور حضرت سارہ سے عرض کرنے لگا کہ آپ میرے لیے دعا کرو۔ حضرت سارہ نے دعا کیا اور ہاتھ پہلے کی طرح سلامت صحیح ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامی، اسی طرح تیسری مرتبہ، لیکن جب دیکھا کہ بار بار ایسا ہو رہا ہے، بار بار ایسا ہو رہا ہے، لہٰذا یہ خاتون، یہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، لہٰذا بادشاہ نے حضرت سارہ کو آزاد کر دیا اور آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ایک کنیز جو پاک و صاف پارسا تھی جس کا نام ہاجرہ تھا، حضرت ہاجرہ کو گفٹ کر دیتا ہے، یا کہ آپ اسے رکھو، آپ کی یہ خادمہ رہے گی، نوکرانی رہے گی۔ حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کو لے کر محل سے باہر آتی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ نبی سے ملاقات ہوتی ہے، پھر وہاں سے آپ سفر کا آغاز فرماتے ہیں اور وہاں جانا ہے جہاں مکہ المکرمہ کو آباد کرنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ وہاں سے سفر شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت سارہ کو کوئی اولاد نہیں تھی، حضرت ابراہیم علیہ نبی ضعیف ہو چکے تھے، تو حضرت سارہ نے اپنی خادمہ کو حضرت ابراہیم علیہ نبی کو گفٹ کر دیتی ہے کہ آپ اسے رکھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی بخوشی اسے قبول کرتے ہیں اور ان کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ کافی زمانے گزر گئے، 20 سال ہو گئے، روایت میں آتا ہے کہ 20 سال ہو گئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبی کو کوئی اولاد نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، فرماتے ہیں کہ اے رب، اے مالک مولا، مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبی کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو ایک خوبصورت سا بیٹا عطا فرمایا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ نبی ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، اب چونکہ اتنے زمانے کے بعد اولاد کی نعمت سے سرفراز کیے گئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ نبی خوب محبت فرمایا کرتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ نبی سے جانو دل سے محبت کیا کرتے تھے، اور حضرت اسماعیل کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ اپنے گھر میں حضرت اسماعیل علیہ نبی کو لے کر پیار کر رہی ہے۔ وہی دوسری جانب حضرت سارہ ہے جو اولاد سے محروم ہے۔ اللہ اکبر، جب وہ خاتون اپنی گود کو خالی دیکھتی ہے تو افسوس میں پڑ جاتی ہے، اسے خیال آتا ہے کہ میں بے اولاد ہوں اور ہاجرہ اولاد والی ہے۔ اسے رہا نہ گیا، اپنے شوہر نامدار یعنی حضرت ابراہیم کو بلاتی ہیں اور ان سے عرض کرتی ہے کہ اے شوہر نامدار، آپ ایسا کریں کہ حضرت اسماعیل کو اور ان کی امی حضرت ہاجرہ کو مجھ سے دور کہیں ایسے مقام پر رکھائیں تاکہ کہ میری نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی بھی نازل ہو جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ نبی پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم کو
حکم فرماتا ہے کہ اے ابراہیم تم ایک ایسے مقام پر چلے جاؤ، یعنی مکۃ المکرمہ عزیزان ملت اسلامیہ۔ پھر اللہ کا حکم پا کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں اور اسی مقام پر پہنچتے ہیں جہاں چکل میدان ہے، نہ انسان ہے، نہ پانی ہے، نہ دانہ ہے، چکل میدان ہے، وہاں ٹھہر جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا حضرت ہاجرہ کے لیے، حضرت اسماعیل کے لیے پانی اور کھجور کا ایک توشہ دان دے کر اور واپس آنے لگتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ جب دیکھتی ہیں کہ میرے شوہر نامدار مجھے اس چٹیل میدان میں اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، آپ پوچھتی ہیں کہ اے شوہر نامدار آپ مجھے کس کے حوالے چھوڑے جا رہے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا جواب نہیں دیتے۔ کئی مرتبہ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم سے سوال کرتے ہیں کہ اے شوہر نامدار آپ مجھے اس چٹیل میدان میں کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جب جواب نہیں ملا تو حضرت ہاجرہ خود فرماتی ہیں کہ اے شوہر نامدار کیا یہ رب کا حکم ہے؟ کیا یہ رب کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا فرماتے ہیں ہاں یہ رب کا حکم ہے، اب آپ دونوں یہی رہو۔ اور چلتے وقت حضرت ابراہیم علیہ نبینا دعا فرماتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں کہ اے مالک و مولا میرا شہزادہ اسماعیل کی تو حفاظت فرما، میری اہلیہ کی حفاظت فرما اور لوگوں کے دل کو نرم کر دے تاکہ لوگ اس سے محبت کریں اور اسے آباد فرما دے، اس جگہ کو آباد فرما دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کتابوں میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ جب تک پانی اور کھجور تھا حضرت ہاجرہ اس سے کام چلائیں، لیکن جب ختم ہو جاتا ہے تو اب بے چین و بے قرار ہے۔ حضرت ہاجرہ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بے چین و بے قرار ہے، پانی کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، دانہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب تو ایسا وقت آ چکا ہے کہ حضرت ہاجرہ کے سینے کا جو دودھ ہے وہ بھی خشک ہو چکا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا پیاس کی شدت کی وجہ سے بے چین و بے قرار ہے۔ اب تو بیٹے کی زندگی کا سوال ہے، اب حضرت اسماعیل کی جان جانے والی ہے۔ اب ماں کی ممتا جاگ اٹھتی ہے، بے چین و بے قرار ہو جاتی ہے کہ پانی کہاں سے لاؤں، بچوں کو کہاں سے پلاؤں۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت ہاجرہ اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ نبینا کو ایک جگہ حفاظت سے رکھ دیتی ہیں اور پانی کی تلاش میں دوڑنے لگتی ہے۔ سب سے پہلے حضرت ہاجرہ صفا پہاڑی پر جاتی ہے، وہاں تلاش کرتی ہے، چاروں طرف دیکھتی ہیں، پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر مایوس ہو کر وہاں سے پھر مروہ پہاڑی پر جاتی ہے، وہاں بھی چاروں طرف دیکھتی ہے، کہیں بھی پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ اب بیٹے کی محبت ہے، بیٹے کی جان جانے والی ہے پیاس کی وجہ سے، لیکن پانی کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن عظیم میں بھی ارشاد فرما دیا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ صفا پر گئی، وہاں پانی نہ ملا، مروہ پہ آئی، پھر یہاں پانی نہ ملا، وہاں گئی، یہاں گئی، وہاں گئی، یعنی 7 مرتبہ حضرت ہاجرہ آنا جانا کی، لیکن پانی کا نام و نشان نہیں۔ اور ہر بار پلٹ پلٹ کر اپنے شہزادے حضرت اسماعیل کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں میرے بچے کو کوئی موذی جانور تکلیف نہ پہنچائے، کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ لیکن جب 7 مرتبہ ہو گیا تو حضرت اسماعیل جو کہ پہلے حرکت میں تھے، پاؤں ہاتھ ہلا رہے تھے، اب 7ویں مرتبہ اب حضرت اسماعیل علیہ نبینا سکون و اطمینان کے ساتھ خاموش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ وہاں سے دوڑتی ہوئی بچے کے قریب آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ان کے قدم مبارک سے پانی کا چشمہ پھوٹا ہوا ہے اور پانی نکل رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ فوراً قریب آتی ہے اور مٹی کو جمع کر کے آپ نے فرمایا زم زم، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ عزیزان ملت اسلامیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر حضرت ہاجرہ اس پانی کو زمزم نہ کہی ہوتی تو یہ پانی اتنا زیادہ نکل جاتا، اتنا زیادہ نکل جاتا کہ پوری دنیا میں یہ پھیل جاتا۔
لیکن حضرت حاجرہ نے اسے روک دیا، اس وجہ سے رک گیا۔ پھر حضرت حاجرہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ پھر وہیں پر حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ رہنے لگی۔ اب ایک قافلہ جو کہ ملک شام جانے والا تھا اور وہی راستہ تھا، تو اسے بھی پیاس لگی تھی۔ اس نے تلاش کیا کہ کہیں پانی ہے کہ نہیں، تو اسی مقام پر جہاں ابھی زمزم کا کنواں ہے وہاں دیکھا کہ کچھ پرندے وہاں جمع ہو رہے ہیں، تو اس قافلے والوں کو احساس ہوا کہ یقیناً یہاں پانی ہوگا۔ وہ لوگ یہاں آئے۔ اب دیکھیے حضرت اسماعیل کو چھوڑنے کے بعد جو حضرت ابراہیم علیہ نبی نے دعا کی تھی، اب وہ دعا قبول ہونے والی ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ جب وہ لوگ اس کے قریب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پانی ہے، بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور وہیں پر وہ لوگ اپنا خیمہ نصب کرتے ہیں، وہیں رہنے لگتے ہیں۔ تو یہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی برکت ہے کہ آج مکۃ المکرمہ آباد ہے اور وہاں آبادی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو یہ آباد نہ ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، المختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے بے حد محبت کر رہے ہیں، اور ان سے کیونکہ کافی دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تھا، اس لیے بہت ہی محبت کیا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ نبینا اسماعیل سے، اور اسے پیار کر رہے تھے۔ فرشتوں نے دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے مالک و مولا، تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اور قرآن میں جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا گہرا دوست بنایا۔ اے مالک و مولا، خلیل ہونے کا حق صرف اس کو ہے جس کے دل میں صرف تیری محبت ہو، لیکن اب تیرے خلیل کے دل میں اولاد کی محبت آ چکی ہے، اولاد کی محبت آ چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں نے یہ سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کے جواب کے لیے حضرت ابراہیم علیہ نبی کو حکم دیا کہ ابراہیم تم میری بارگاہ میں قربانی کرو، میرے نام پر قربان کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روایت میں آتا ہے کہ 8ویں ذی الحجہ کی تاریخ ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبی آرام فرما رہے ہیں اور آپ خواب دیکھ رہے ہیں، اور نبیوں کا خواب کوئی غلط نہیں ہوتا بلکہ وحی ہوتی ہے، درست ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی خواب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فرشتے آسمان سے زمین پر اترے ہوئے ہیں اور وہ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ ابراہیم اللہ کے نام پر قربانی کرو، اللہ کے نام پر قربانی کرو۔ جب صبح ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ نبی 100 اونٹ کو لیتے ہیں اور اللہ کے نام پر قربان کر دیتے ہیں۔ پھر دوسری رات آتی ہے 9ویں ذی الحجہ کی، حضرت ابراہیم علیہ نبی پھر کل اٹھ کر صبح اٹھ کر 200 اونٹ کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ لیکن پھر تیسرے دن یہی خواب آیا کہ اے ابراہیم اللہ کے نام پر قربانی دو، قربان کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم علیہ نبی رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں کہ اے مالک و مولا، تیرا حکم تھا، میں نے پہلے دن قربانی دیا، دوسرے دن قربانی دیا، اب کس چیز کی قربانی چاہتا ہے مالک و مولا؟ اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت پکار کر کہتی ہے کہ اے ابراہیم اس چیز کی قربانی دو جس سے تم بہت زیادہ پیار کرتے ہو، جو سب سے پیاری چیز ہے اس کی قربانی پیش کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی جب خدا کا پیغام سنتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کی قربانی چاہ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہیں سے قربانی کا حکم جاری ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضرت ابراہیم علیہ نبی سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسماعیل کی قربانی چاہ رہا ہے۔ ہمارا چینل نیو اسلامک نیٹ ورک سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔